میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 70,000 کے قریب خلافت مطلق سے لوگ فیضیاب ہیں، اور ان 70,000 خلفاء کے آستانوں پہ اگر ایک ایک بندہ بھی ایک ہفتے میں بیعت ہو تو گویا کہ 70,000 آدمی کا عقیدہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اگر کم تر ہم لگائیں کہ ایک بندہ ہی بیعت ہو کر اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو ایک ہفتے میں اللہ کے فضل سے 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے اپنے عقائد محفوظ کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت بنا رہے ہیں۔ اور جہاں کہیں ایک خلیفہ صاحب جا رہے ہیں وہاں ایک مدرسہ جا رہا ہے، ایک مسجد جا رہی ہے، اور ایک خانقاہ ایسی جا رہی ہے کہ جو تربیت کا گہوارہ ہے۔ عزیزان گرامی، حافظ بننے کے لیے جن کچھ ہستیوں کا عمل دخل کار فرما ہوتا ہے، ان میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور ہماری بنیاد میں چلے جائیں تو سب سے پہلے جو مدرسہ ہمارا قائم ہوا، یہ مدرسہ کی انتظامیہ کے لیے، یہ منتظم اعلیٰ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ بڑی خفیہ طریقے سے ہم جب دار ارقم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوئے تو اس یونیورسٹی کے، اس مدرسہ کے ناظم اعلیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ نہیں کہنا میں بالکل نہیں کہتا، آپ کو تکلیف ہی نہیں دیتا کہ آپ کہیں سبحان اللہ۔ بھائی کہ تھوڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک آج کے دور کا بندہ ہو اور وہ مدرسہ چلانے کے لیے نیت کر کے نکلے تو سب سے پہلے اس کے اعزاز میں کیا آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر کہیں صحابہ صفحہ کی بات آ جائے تو اس یونیورسٹی کی بھی ناظم اعلیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اسی چیز کو طلباء پہ لے کر آ جائیں تو یہ کتنی تھوڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یوں تو یہ کھنا ڈاک کے اس محلے کی گلیاں ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طالب قرآن جو ہے، ایک اپنے باطن کو روشن کرنے والا جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ الف با تا سیکھنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلا اور یہاں ان گلیوں سے جس گلی میں گھوم کر آئے گا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ گلی اس کھنا ڈاک کی گلی نہیں ہوگی، پھر یہ گلی جنت کی گلیوں میں سے ایک گلی بن جایا کرے گی۔ اور اگر ماں باپ کو آپ لیتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ ماں باپ بڑا اس میں ہمت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے کہ ان کی اولاد جب جب قرآن پڑھتی ہے، حافظ بن جاتے ہیں تو نور کا وہ تاج جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوا کرے گی ان کے سروں پہ سجایا جائے گا۔ یہ اس وقت سجایا جائے گا جب جناب اللہ کے عرش کا سایہ لوگ تلاش کر رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کے والدین کو وہ نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی میں سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ عزیزان گرامی، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو معاونین ہیں ان اداروں کے، ان کے لیے بھی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر علماء کے لیے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ علماء جب عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، محقق بنتا ہے، محدث بنتا ہے تو اس کی بنیاد الف با تا سے ہی شروع ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر ہوتا کیا ہے کہ روز محشر ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایک دم سے علماء کو روک لیا جائے گا، کہے گے، ارشاد ہوگا کہ رک جائیے جناب، ہمیں کس لیے روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں، جو جہنمی ہیں ان کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ جس کو جانتے ہو جاؤ، علماء سے کہا جائے گا جس کو جانتے ہو جاؤ، ان کو جہنم سے نکالو اور جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ انہی مدرسے کے ان لوگوں کا یہ اعزاز ہوگا جو رب انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مدرسوں کو چلانا آسان کام نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آج
وہ سارے احباب جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ باتیں کرنے کے لیے الحمدللہ بہت ہے، اور جب کسی کو مائک یا کرسی مل جائے چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو مدارس میں، جہاں کہیں بہت زیادہ آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، جہاں آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، سب کچھ بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں، دین کا عالم بنائیں۔ اس لیے کہ یہ علم سیکھے گا تو اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو بلائے لوگوں کو اللہ کی طرف اور خود نیک کام کرے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی سب سے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ کون آدمی سب سے اچھا ہے جناب؟ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھایا کرے۔ تو لہٰذا آج اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، بہت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد افضل علی جان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے تمام رفقاء کو، ان کی انتظامیہ کو، اساتذہ کو، طلباء کو، ان کے والدین کو، اللہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے، اور اس باغ کو ہمیشہ شاد و باد رکھے رب، اور اللہ کرے کہ یہاں سے دین کی خدمت کے چشمے پھوٹیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔